بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا بانڈا پھوٹ گیا ہے۔ اب اختر مینگل ہوں، ماہرنگ بلوچ ہوں یا پھر ہمارے نام نہاد سو کارڈ انسانی حقوق کے علمبردار چیمپئن حامد میر جیسے صحافی ہوں، جن کو پنجابیوں کا قتل عام تو نظر نہیں آتا، لیکن بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ اس میں فکری بدیانتی کرتے ہوئے انہیں نظر آ جاتا ہے، اور بی ایل اے کی وہ کھل کر مذمت بھی نہیں کرتے۔ یہ جو بانڈا پھوڑا گیا ہے اور مزید راہ کے جو انوالومنٹ ہے بلوچستان چیپٹر میں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک پچھلا ویلاگ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا تھا کہ یہ حامد میر اینڈ کمپنی، ماہرنگ، اختر مینگل، یہ کیوں متحرک ہو گئے ہیں، ان کی پراکسیز کیوں شروع ہو گئی ہیں، اور کیوں ریاست پاکستان اور خاص طور پر افواج پاکستان کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کی فیملی کو لے کر بھی یہ پراکسیز شروع ہو گئی ہیں اور ان کی ٹرولنگ بھی کی گئی ہے۔ تو اب راہ چونکہ کر رہی ہے انڈیا کی جو ایجنسی ہے، انہوں نے تو اپنے مہروں کو آگے لے کر آنا ہے، لیکن یہ جو کالی بیریں ہیں ان کو ایکسپوز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو دو یہ خبریں ہیں اور میرے ساتھ سینئر صحافی بھی ہوں گے قمر بھٹی صاحب۔ پہلے دو خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک خبر ڈان اخبار میں چھپی ہے اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ 2014 کے بعد، یعنی 2014 کے بعد مارچ 2025، یعنی 11 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں صرف ایک مہینے میں حملے ہوئے ہیں۔ ڈیٹیل بھٹی صاحب بتا دیں گے۔ اور دوسری خبر ہے جی وہ ہے ڈی آئی جی محکمہ انسداد دہشت گردی اعزاز گرایا کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا بانڈا پھوڑا ہے اور یہ کہا ہے جی کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے لاشوں کے لیے ہسپتال پر دعویٰ بولا۔ یہ جو ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں وہ ہاسپٹل کے باہر دھرنا دے رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پر دعویٰ بولا۔ اب جو جعفر ایکسپریس میں آرمی فورسز نے ایکشن لیا، اس کے بعد جو شرپسند جہنم واصل ہوئے، یہ وہ بلوچستان یکجہتی کونسل کے وہ ممبران ہیں جن کو ماہرنگ بلوچ اینڈ کمپنی لیڈ کر رہی تھی، وہ ان کی لاشیں لینے وہاں پر گئے تھے۔ اور آگے انہوں نے مزید کہا جی کہ مظاہرین نے مار پیٹ کی، کیمرے تباہ، جوابی کارروائی میں پھر 61 افراد کو جیل بند کیا، جس میں تھی ماہرنگ بلوچ بھی۔ بٹی صاحب بتائیں اتنی بڑی پریس کانفرنس اور چیزیں، اور پھر یہ جو خبر ہے ڈان کی، پہلے ڈان اچھا، کی یہ خبر۔ ڈان کی رپورٹ نیچرلی ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے، ہاں جی، اس کی انویسٹیگیٹو آپ کہہ لیں یا اس کی ایک پوری رپورٹ ہے، ہر سال ہر مہینے بھی وہ جاری کرتے رہتے ہیں، اور اسی میں انہوں نے جاری کیا ہے کہ اس ماہ جو ہے صرف مارچ کے مہینے میں آپ کہہ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 88 جو ہے وہ دہشت گرد جو حملہ آور ہیں آپ کہہ لیں بلوچستان کے اوپر، اور اس میں 67 جو ہے وہ سویلین ہیں، اور 73 کے قریب جو ہے وہ سیکورٹی سے کنسرن لوگ ہیں، یعنی 140 آپ کہہ لیں سویلین اور سیکورٹی سے ریلیٹڈ، اور 88 جو ٹیررسٹ اٹیک کر رہے تھے وہ اس میں اس دوران مارے گئے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی تعداد میں جو حملے ہو رہے ہیں آفٹر آل، اور اب 2014 کے بعد تیزی آئی ہے، 11 سال بعد تیزی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ تسلسل کے ساتھ ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میری ابھی دو اور چار، بلوچستان میں 122 اس طرح کی 2023 میں بھی تقریباً پورے سال میں 100+ کے قریب حملے جو ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق ہیں، تو یہ ایک تسلسل ہے۔ اور 2001-2 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان میں جب ایک ماشاءاللہ مسلط تھا، تو اس وقت اس میں اتنی شدت آ گئی تھی، اور یہ ایکسپلائٹیشن جو ہے محروم طبقات کی، اس کو اس طرح اچھالا گیا تھا کہ وہاں پہ پاکستان کا پرچم بلند کرنا، پاکستان کا قومی ترانہ نشر کرنا مسئلہ تھا۔ اور یہ ہمیں اس لیے یاد ہے کہ کیونکہ ہم اے آر ڈی کرتے بھٹی تھے، صاحب جس طرح یہ کھل کر اب دیکھیں نا، اے آر ڈی ہم کیونکہ کرتے تھے، اور نوازا نصر اللہ خان صاحب انہوں نے ایک نیشنل رسپانسبلٹی فیل کی اپوزیشن میں ہونے کے باوجود، مطلب مشرف کو وہ اپوزٹ کرتے تھے لیکن پاکستان کو وہ سب سے پہلے رکھتے تھے۔ ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ بلوچستان میں پنجابیوں کا، میں سمجھتا ہوں یہ پنجابیوں کا نہیں، یہ پاکستانیوں کا قتل عام بھٹی صاحب ایشو یہ ہے، تو اب یہ جو پاکستانیوں کے اوپر ایک حملہ ہے تسلسل سے، جو 2000 یہ جاری تو بڑے عرصے سے بار بار یہ ہوتا ہے، اور بار بار معافی مانگی جاتی ہے، بار بار قوم انہیں معاف بھی کرتی ہے، پہاڑوں سے بھی اترتے صاحب کا سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک تسلسل ہے۔ اب دیکھیں نا کھل کر انڈیا جو ہے، انڈیا کی جو بالکل، ایجنسی اب ہے دیکھیں اور ہمارے یہاں پر جو نادان دوست ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں کلبھوشن جو ہے ایک بازو انہوں نے کاٹا ہمارا، آپ سکوتے ڈھاکہ کی شکل میں دیکھیں، بالکل اس وقت بھی یہی محرومی کا رونا رویا گیا، حالانکہ وہ سارے جو لوگ تھے بنگلہ دیش کے لوگ یا جو بنگال کے لوگ تھے، ان کو کوئی پاکستان سے ایشو نہیں تھا، لیکن
جو پیچھے ایک کانسپریسی چلائی جا رہی چیزیں تھی، واضح ہو گئی ٹھیک ہے نا، اور پھر انڈیا جس طریقے سے ہاں اس جی، میں اب یہ کودا، PLA والا اور ہاں پھر جی اندرا گاندھی نے بھی کہا کہ ہم نے وہ جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ بحرین میں غرق کر دیا یہ سارا. تو یہ ایکچولی نظریہ پاکستان کے اوپر بھی حملہ ہے، پاکستان کی سرزمین کے اوپر بھی حملہ ہے، اور یہ حملہ بیرونی قوتوں کے دم کے ان کی آپ کہہ لیں ان کی شہر کے اوپر کیا جاتا ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہوا کہ وہاں پہ وہ انڈیا کی انوالومنٹ پورے طریقے سے، اور ابھی بھی انڈیا کی انوالومنٹ کلبھوشن کے بعد آپ کو نظر آ رہی. اور وہ لابی جو ہے، وہ لابی جو ہمارے یہاں انٹرنلی داخل ہو گئی ہے صحافیوں کی شکل میں اور باقی لوگوں کی شکل میں. بالکل مطلب حامد میر صاحب سے ہمیں ان کی جرنلزم کے اوپر یہی ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے ہاں جی تو صحافی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہاں ہیں. جی جب صحافیوں کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ پھر وہ کہتے کہتا ہیں ہے میرے کہ جی لیے کھڑے میرے ہوئے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہوئے میرے تو لیے. آج تو پاکستان کے جو عام صحافی ہیں وہ بھی حامد میر صاحب کی یہ جو طوطا چشم چیزیں ہیں اس سے بڑے اب نالا ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عجیب اب آدمی اس میں وہ DIG صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا، ان کا یہ کہنا ہے جی کہ وہ جو لاشیں تھیں 5 لاشیں سول ہاسپٹل میں لائی گئیں، اب لاشوں کا سلسلہ ان کا دیکھیں. DNA کروایا گیا اور میں یہ نادرا سے بھی تصدیق کروائی گئی. یہ کون لوگ ہیں؟ قانونی طور پر لاش کو لینے کا حق ان کے ورثہ کو کا ہے. ہے. ورثہ کا مطلب ان کی والدہ، ان کے والد، بہن بھائی، بیوی، شوہر، بیٹا یا بیٹی شناخت کر کے عدالت سے اجازت لے کر لاش وصول کر سکتے ہیں. ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ BLA نے کہا ہم وارث ہیں. DIG کا کہنا تھا پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا لیکن 36 سے زائد کیمرے تباہ کیے گئے، 18 سے زائد پولز کو اب توڑا محسن یہ گیا. ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں دیکھیں جی پتہ کیا بات ہے. ایک تو لاشیں بالکل ورثہ کا رائٹ ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا. اب ایک پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل آپ مقاصد کے لیے ساری چیزیں لے کے آ جائیں تو ایسے نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے کہ جو کسی حادثے کا شکار ہاں ہو جی کے مارے گئے. یہ واضح طور پہ ملک پہ حملہ آور ہاں ایک جی. طبقہ ہے، اور دہشت گرد ہے، ٹرین جنہوں نے پہ ٹرین حملہ اغوا کی مسافر تھی، ہے. ٹھیک ہے نا. اب ٹرین اغوا کرنے والوں، ٹرین کو یرغمال بنانے والوں کی لاشیں جو ہیں وہ ایسے تو نہیں دی ہاں جائیں گی. جی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں DIG صاحب کو، ان کا ظاہر ہے DNA اچھا ہوگا یہ سارا اسے کچھ. ہیومن رائٹس کا ایشو بنا رہے ہیں اچھا ماہرنگ اچھا بلوچ کے اچھا نہیں، تناظر میں نا. بات یہ ہے کہ جب جس کے ورثہ کو آپ لاشیں دے رہے ہیں ہاں جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو خالی لاشیں دینی؟ ان کے ہاں جو ایک انویسٹیگیشن نہیں وہ ہونی. مائنڈ سیٹ جو ہاں جی پنپ رہا ہے، ہاں جی مطلب ایک تو ٹیررسٹ کے طور پہ سامنے آ گیا اور وہ مارا بھی گیا، اور اس کے ہاں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی انہی کے بچے اسی نوعیت کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوں. تو کیا ان کے اوپر نگاہ رکھنا، ان کو پکڑنا، ان کے اوپر ایک کاؤنٹر چیک لگانا، تو یہ ریاست کی ذمہ داری. اچھا بلوچستان کی. اب ان کو ایسے لاشیں تو نہیں ملنی، ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہم آپ دیکھیں مجھے بتائیں، جتنا بھی کوئی خود کش حملہ ور پکڑا جاتا ہے، ہاں خود کش حملہ ور کا سر پکڑا جاتا ہے، بالکل اس کی DNA ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ صرف اس DNA تک رہتا ہے؟ نہیں نہیں، اس پورا دہشت شجرا. گرد کے ہاں پوری فیملی کو ہاں جی کاؤنٹر چیک کیا جاتا ہے، بالکل. سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. اگر ان کی انوالومنٹ ہو تو پھر ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ان کو مطلب قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے. اور اگر ان کی نہ ہو تو مطلب وہ بالکل بچہ ان کے کسی ہاتھ سے نکل گیا اور ویسے کسی استعمال میں آ گیا، تو اگر انوالومنٹ ہوگی تو پھر اس کے اوپر پورا اچھا قانون جو حرکت میں آئے گا. پنجابی ہمارے سالہ سال سے وہاں پر ہو رہا ہے، سردار اختر مینگل اینڈ کمپنی، حامد میر ماہرنگ بلوچ، انہوں نے کبھی اس طرح کا تو لانگ مارچ نہیں کیا کوئٹہ تک یا BLA کے خلاف. اب ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ ماہرنگ بلوچ ہی جو اصل ایشو یہ ہے کہ ہاں جی ماہرنگ بلوچ جو ہے ہاں جب وہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب ہاں کے جی باہر دھرنا دے کے بیٹھی تھی بالکل. تو اس کے دھرنے میں یکجہتی کرنے والے کون تھے؟ پنجابی تھے، پنجابی تھے سارے، چاہے ہاں وہ جی PTI سے ریلیٹڈ لوگ تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ لوگ تھے، چاہے وہ باقی پولیٹیکل جماعتوں سے لوگ تھے، انسانی حقوق کی ہاں تنظیموں جی سے لوگ تھے، سارے ان سے اظہار یکجہتی کرتے تھے. وہ سارے پنجابی تھے، ایسا تو نہیں کہ پنجابی نہیں تھے. لیکن ماہرنگ بلوچ سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ ان ٹیررسٹ کی ہاں جی مذمت کریں، مذمت BLA کریں. کی مذمت کریں، کیونکہ BLA بہرحال ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والی تنظیم ہے، پاکستان سے ایک علیحدہ ملک کا ڈیمانڈ لے کے وہ چل پڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک گھر میں بیٹھ کے آپ اپنے ایشوز کو حل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کہیں آپ کو زیادہ بجٹ چاہیے، زیادہ بجٹ دیا جا سکتا ہے، کہیں اور معاملات ہیں وہ سارے کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو اٹھا کے ملک دے دیا جائے. اور کیا دنیا میں ملک اس طریقے سے بنتے ہیں؟ اور پھر دنیا میں کون سی آزادی کی تحریک ہے جو اس طریقے سے پرتشدد انداز میں چلی ہو؟ جتنی بھی پرتشدد تحریکیں اس کو دنیا کے ہر ملک نے دہشت گرد ڈکلیئر ہی نہیں کیا بلکہ ان کو کچل دیا. تو یہ تو پاکستان کی ریاست کا بنیادی آپ کہہ لیں حق ہے کہ وہ ایسے ٹیررسٹ جو اس کے شہریوں کے اوپر حملہ آور ہیں ان کی نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ ان کو کچلا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے. اب ماہرنگ بلوچ جو ہے
یا ایون حامد میر مہرنگ یا لانگو بھی اسے کہتے ہیں، بلوچ کی میں ریپرزینٹیٹیو مطلب دیکھیں اگر اس کے باپ کا ایک تھا ہاں جی تو دیکھیں ریاست نے کیا کیا، اگر اس کا باپ نے گن اٹھائی ہاں تو ریاست نے تو اس کی بیٹی کچھ کی نہیں نہ سرپرستی کی نا، ہاں جی بالکل اس کو ایجوکیشن دی، اس کو ایجوکیشن ڈاکٹر دی بنایا، ہاں اس کو سارا کچھ کیا کہ تاکہ اس کا احساس محرومی دور ہاں ہو۔ جی تو ریاست اگر اس کو یہ چل پڑی ہے لے کے سارا کچھ دے رہی ہے، اس کے باوجود وہ کسی طریقے سے لاسٹ میں یہ علیحدگی بتا پسندوں کے دیں ہاتھوں میں چلی یہ جو جاتی ہے۔ عراقی پراکسی ہے اس کا نیٹ ورک یا چیزیں جو ہیں مزید اب جو چیزیں جس طرح کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ ستار اختر مینگل واقعی بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا اپنی سیاست چمکا رہے ہیں؟ لیکن سردار اختر مینگل جو ہے ہاں اس کو مطلب میں نے آپ نے ڈاکٹر مالک صاحب کا بھی ہاں انٹرویو سنا بالکل ہوگا، اور جتنے سنجیدہ حلقے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل قیادتیں ہیں، چاہے وہ کوئی قومی سطح کی ہیں چاہے مقامی سطح کی ہیں، علاقائی سطح پہ قوم پرست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اختر مینگل اگر ریپرزینٹیو رہا ہے، سی ایم رہا ہے، باقی چیزیں رہی ہیں، اس کی اگر کوئی ناراضگی باقی چیزیں ہیں، وہ نیشنل قومی دھارے میں آئیں، بات کریں، ایشوز جو حل ہو سکتے ہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ علیحدگی پسندوں کو پروموٹ کریں گے، جب علیحدگی کا نعرہ لے کے چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اب دیکھیں پھر تو اس کو انسانی سپورٹ حقوق نہیں کے کیا لاسٹ جاتا۔ میں وائنڈ اپ سو کار چیمپئن خط لکھ رہے ہیں حامد میر اینڈ دیگر جو اختر میں اب وہ یہ خبر سے تو واضح ہو گیا نا، یا تو جٹلائیں نا یا پھر کریں جی کہ ڈی آئی دیکھیں جی جو ہے حامد میر صاحب کی تو حامد میر صاحب کی جرنلزم اور کئی ایسے صحافی جو صحافت کرتے رہے لیکن ایجنڈا بیس صحافت، ایجنڈا بیس ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایجنڈا بیس ہاں صحافت جی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے کہیں اور جگہ اڑانے ہیں، کہیں اور سے ان کی پھر جو بنا لیتے ہیں انسانی حقوق ٹھیک کا ہے نا، ایشو بنا تو لیتے ہیں، یہ اظہار رائے کی آزادی کا ایشو بنا لیکن لیتے ہیں۔ بہرحال میرا خیال اب قوم کی آنکھیں کھل بھی رہی ہاں ہیں جی کہ ایجنڈا بیس جرنلزم جو کرنے والے ہیں ہاں ان کے ساتھ رہنا ہے یا ایک آپ ہاں کے جی نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ، تو بہرحال ایکسپوز ہو رہے ہاں یہ تو جی، اچھی بات ہے، اور ایکسپوز کرنا بھی چاہیے، ضرور یہ بات میڈیا ضرور۔ میں جو کالی بیریں ایکسپوز کرنا نہیں بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، دیکھیں جو پاکستان کے معاملات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ہاں جی میں رائٹس کیا سب سے زیادہ حامی ہوں کہ آپ لوگوں کے رائٹس دیں، ان کے حقوق دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو صحت دیں، ان کے باقی معاملات، ہاں ان کو جی انصاف کے تقاضے جتنے بھی ہیں، اور یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سارے اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کریں۔ ڈاکٹر کا کام ہے آپ میڈیکل کیئر کرنا، اسی طریقے سے ہمارے پولیس ملازمین کا کام ہے کہ لوگوں کو پروٹیکشن اور دے، یہاں پر باقی صحافی لوگوں کا جو کام ہیں ہے۔ ایجنڈا سیٹ کرتے پھرتے ہیں اور اپنی تئیں سر جو ہے دیکھیں نا یہ ساری چیزیں اب تو دنیا کھل رہی ہے، میں نے آپ کو بھی کئی مرتبہ بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ جو 1945 میں جو ایجنڈا دنیا کا انکمپلیٹ رہ گیا تھا، توسیع پسندانہ عزائم، اچھا جو یورپ کے توسیع یہ اس پسندانہ پر عزائم الگ تھے سے نا، کر لیں گے جی۔ ہاں جی وہ عزائم جو ہے نا اب کھل کے سامنے ہاں آ جی رہے ہیں۔ بس آپ جی یہ جہاں بھی ہوں یہ جو ایجنٹ ہے نا ملک دشمن جنسی ہوگی انہیں لازمی پہچانیں۔ اب وہ چہرے کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں، جو ثبوت آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو ہمیں لازمی لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔